السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ سے کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے، تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو آخر تک۔ ورکرز کی اجتماعی رہائش، نئی SOBs کیا ہے؟ 300 پاکستانی ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی سعودی عرب واپسی۔ ولی عہد کی بچپن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کورنیش پر SOBs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے۔ خروج نہائی کی خلاف ورزی پر حروب لگ سکتا ہے۔ جرمانے اور فیس سے استثناء۔ طریقہ کار کیا ہے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ اور آخر کی 2 خبریں ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ورکر کی اجتماعی رہائش، نئی SOBs کیا ہے؟ وزارت بلدیہ و دیہی امور نے پابندی لگائی ہے کہ 20 سے اس سے زیادہ افراد کو ایک جگہ اجتماعی رہائش نہیں دی جا سکتی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیہ امور نے اجتماعی رہائش سے متعلق صحت ضوابط القریہ گزٹ میں جاری کیے ہیں۔ وزارت نے پابندی لگائی ہے کہ اجتماعی رہائش پر صحت ضوابط کی پابندی ضروری ہے۔ وزارت نے تنبیہ کی ہے کہ مقررہ ضوابط پر عمل درآمد سختی سے کرایا جائے گا۔ وزارت کی تفتیشی ٹیمیں وقتاً فوقتاً دورے کریں گے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو مقررہ سزائیں دی جائے گی۔ 300 پاکستانی ڈاکٹرز اور اہل خانہ کی سعودی عرب واپسی۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے کے مطابق کرونا وائرس پھیلنے سے پہلے چھٹیوں پر جانے والے پاکستانی ڈاکٹر اور طبی عملے کے ارکان واپس مملکت پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بین الاقوامی پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پھنس گئے تھے۔ پاکستانی سفارتخانے کے حکام نے اردو نیوز کو تصدیق کی ہے کہ 300 پاکستانی ڈاکٹرز اور طبی عملے اور ان کے اہل خانہ گزشتہ ہفتے سعودی ایئر لائن کے ذریعے مملکت پہنچے ہیں۔ حکام کے مطابق 200 پاکستانی ڈاکٹر اور اہل خانہ جولائی کی دوسرے ہفتے واپس آنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اپریل 2020 میں پاکستانی سفارتخانے نے سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ وہ کرونا بحران کے سلسلے میں جاری کوششوں میں مدد کے لیے پاکستانی ڈاکٹروں کو سعودی عرب واپس جانے کی اجازت دے۔ پاکستان ڈاکٹر گروپ ریاض نے کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان میں پھنسے ڈاکٹروں کی سعودی عرب واپسی کے لیے کردار ادا کرنے پر ریاض میں پاکستان کے سفیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ PDRG کا ایک بیان کا کہنا تھا کہ سفیر پاکستان کی جانب سے ڈاکٹروں کی واپسی کے لیے کردار قابل تحسین ہے۔ بیان کے مطابق پاکستان میں پھنسے کچھ ڈاکٹر واپس اپنے ڈیوٹی پر آ چکے ہیں۔ ولی عہد کی بچپن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سعودی عرب میں محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بچپن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہو گئی۔ ہزاروں صارفین نے اس پر پسندگی کا اظہار کیا ہے۔ کورنیش پر SOBs کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے متعدد ضوابط واضح کیے ہیں جن پر عمل نہ کرنے والوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقررہ SOBs میں گھروں سے باہر ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ شاپنگ سینٹر اور تجارتی مرکز کے علاوہ دکانوں کے مالکان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ SOBs پر سختی سے عمل کرے۔ تجارتی مرکز میں سینیٹائزر اور ڈسپوزیبل دستانے رکھنا لازمی ہے جنہیں وہاں آنے والے صارفین استعمال کر سکے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق جدہ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جانب سے تفتیشی کارروائیاں جاری ہے۔ کورنیش پر تفریح کے لیے آنے والے بیشتر افراد کو SOBs پر عمل نہ کرنے پر جرمانے کیے گئے۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ماسک استعمال نہ کرنے پر ریکارڈ کی گئی۔ ساحل پر بنے واکنگ ٹریک پر بھی پولیس اہلکاروں نے سماجی فاصلے اور ماسک استعمال نہ کرنے پر شہریوں اور غیر ملکیوں پر جرمانے کیے۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے ماسک کا استعمال لازمی ہے کیونکہ اس سے نہ صرف خود بلکہ دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ قانون کے مطابق ماسک استعمال نہ کرنے والوں پر 1000 ریال کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی کی خلاف ورزی پر حروب لگ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی افرادی قوت کے لیے قانون محنت کے مفروضہ ضوابط پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ غیر ملکی ملازمین کے لیے رہائشی پرمٹ جسے اقامہ کہا جاتا ہے، اس کا حصول ورک پرمٹ جسے عربی میں
کرت العمل کہتے ہیں اسی سے مشروط ہوتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانون کے تحت مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی مقامی شخص یا کمپنی کی کفالت سپانسر حاصل کرے، اس کے بغیر سعودی عرب میں رہائش اختیار نہ کی جا سکتی ہے۔ سعودی شہری یا مملکت میں کام کرنے والے کوئی بھی کمپنی قانونی طور پر اپنے ملازمین کے اقامہ، ورک پرمٹ، رہائش اور دیگر اخراجات پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے کمپنیاں یا افرادی کفیل اپنے کارکنوں کو طبی سہولت پر اہم کرنے کے علاوہ انہیں معاہدے کے مطابق چھٹی اور وطن جانے کا ٹکٹ پر اہم کرنے کی بھی پابند ہے۔ مملکت میں غیر ملکی کارکنوں کو جملہ سہولتیں پر اہم کرنے کے علاوہ اجر کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکن کی معاملات سے مکمل طور پر باخبر رہے، کیونکہ کارکن کے کسی بھی غیر قانونی فعل کی کسی حد تک ذمہ داری اس کی کفیل یا کمپنی پر بھی عائد ہوتی ہے۔ قانون محنت کے مطابق غیر ملکی کارکن جس کی ویزے پر ہوتا ہے وہ اس امر کا پابند ہے کہ کسی دوسری جگہ کام نہ کرے۔ اپنے کفیل کی کفالت میں رہتے ہوئے دوسری جگہ کام کرنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ وزارت افرادی قوت کی ذیلی ادارے اجیر کے تحت باہمی رضامندی سے کارکن کو عارضی طور پر کسی اور کمپنی کے پاس کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اجیر نظام کی الگ شرائط ہے۔ اجیر پرمٹ حاصل کیے بغیر اگر کارکن اپنے کفیل یا کمپنی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اجیر پر بھی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ قانون کے تحت کارکن کو قید، جرمانہ اور ملک بدری کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق مملکت میں اجر کفیل کمپنی اس امر کی بھی پابند ہے کہ وہ اپنے کارکن کے بارے میں مکمل باخبر رہے۔ کارکن کو فائنل ایگزٹ، خروج نہائی، ویزا لگانے کے بعد مملکت سے روانہ ہونے تک اجر اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خروج نہائی کے بعد اجر کی ذمہ داری کب تک؟ اجر سے مراد کفیل۔ جوازات محکمہ پاسپورٹ کے دائرہ عمل میں غیر ملکی کارکنوں کی رہائشی دستاویزات جس میں اقامہ اور خروج عودہ یا خروج نہائی کا اجرا وغیرہ ہوتا ہے، جوازات کے سسٹم سے کسی بھی غیر ملکی کارکن کے فائنل اس وقت تک بند نہیں ہوتی جب تک وہ مملکت سے نکل نہیں جاتا۔ ایئرپورٹ یا بڑی سرحدی چوکیوں پر موجودہ امیگریشن کی جانب سے سسٹم میں غیر ملکی کارکن کا ایگزٹ نہیں لگا دیا جاتا، اس وقت تک محکمہ جوازات کی مرکزی کمپیوٹر میں فائنل بند نہیں کی جاتی۔ امیگریشن کے عمل سے گزرنے کے بعد مرکزی سسٹم میں کارکن کی فائنل بند کی جاتی ہے، اس سے قبل قانونی طور پر اجر اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جوازات سے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا اسٹیمپ کرنے کے بعد یہ اجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن کو ایئرپورٹ پہنچائے اور اس بات کی یقین دہانی کرے کہ کارکن کا ایگزٹ امیگریشن کے ادارے سے لگ چکا ہے، جس کے بعد اجر کو موبائل پر مختصر پیغام موصول ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں جوازات کا سسٹم مکمل ڈیجیٹائزڈ ہونے سے قبل قانونی طور پر اجر کی ذمہ داری ہوتا تھا کہ وہ خروج نہائی پر جانے والے اپنے کارکن کا ایئرپورٹ کی امیگریشن آفس سے ایگزٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے، جس کے بعد اسے جوازات کے مرکزی دفتر میں جمع کروائے۔ تائیں اہم یہ ایک لمبا اور دشواری مرحلہ ہوتا تھا۔ جب سے سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے یہ تمام مراحل ختم کر دیے گئے۔ ایئرپورٹ کے امیگریشن سسٹم سے خودکار نظام کے تحت جوازات کے مرکزی کنٹرول روم میں پیغام ارسال کیے جانے کے ساتھ ہی کارکن کی فائنل بند کر دی جاتی ہے۔ خروج نہائی کے بعد کارکن کے نہ جانے پر کفیل کی ذمہ داری۔ جوازات کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ اجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن کے ہر عمل کا خیال رکھے اور اس کے بارے میں باخبر رہے۔ اگر کارکن خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد مملکت سے نہ نکلے تو اجر کو چاہیے کہ وہ پوری طور پر اس کی رپورٹ محکمہ جوازات کو کرے۔ بصورت دیگر اگر کارکن کوئی غیر قانونی فعل کا مرتکب ہوتا ہے تو اجر سے بھی اس کی بازفرض کی جائے گی۔ خروج نہائی ویزا اسٹیمپ ہونے کے باوجود کارکن کی مملکت سے نہ جانے کی صورت میں اجر اپنے افسر یا مقیم کے اکاؤنٹ سے کارکن کے بارے میں اطلاع پر اہم کرتے ہوئے اس کا ویزا کینسل کرانے کے بعد اسے ہروب یعنی فرار کی سیکشن میں رپورٹ کرائے گا تاکہ اس پر سے کارکن کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ جرمانے اور فیس سے استثناء طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سلیمان الہی نے جرمانے اور فیس سے استثناء غیر ملکیوں کی زمروں کی تفصیلات جاری کی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا وبا کے دوران سفری
सफरी पाबंदियों के बाइस इकामे और वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाने की मुश्किलात से 2-4 गैर मुल्कियों को जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया था। मुतासिरीन में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी शामिल है और वो पूछ रहे थे कि फीस और जुर्मानों से इस्तिस्ना ज़मरों की तफसीलात क्या है। मुकीम गैर मुल्कियों के सवालात के जवाबात महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर सरकारी अकाउंट और महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू में दिए हैं। अल अखबारिया चैनल और सबक वेबसाइट को मेजर जनरल सुलेमान अलही ने बताया कि जो लोग खुरूज औदा एग्जिट री एंट्री होल्डर है और इनका इकामा मुअस्सिर है और वो बिन अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से मुमलिकत वापस नहीं आ सके, इन पर ना कोई जुर्माना होगा और ना ही इनसे कोई फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह वो गैर मुल्की जिनका इकामा ख़त्म हो गया हो या बैरून मुमलिकत रहते हुए इनकी वीज़े की मियाद निकल गई हो, वो भी जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना है। मुमलिकत में मुकीम वो गैर मुल्की जो फाइनल एग्जिट खुरूज निहाई जारी कर चुके हो या खुरूज औदा एग्जिट री एंट्री लिए हुए हो और सफर ना कर सके हो, वो भी जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना होंगे। वो लोग जो सऊदी अरब विजिट वीजे पर आए हो और सफरी पाबंदियों की वजह से ना जा सके हो, वो भी जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना होंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इन ज़मरों में आने वाले गैर मुल्की सब मजबूर शुमार किए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने इन ज़मरों में शामिल गैर मुल्कियों की मजबूरी को देखते हुए वीजे खत्म होने पर लगने वाली जुर्माने और फीसों से इस्तिस्ना दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि इन ज़मरों में शामिल तमाम गैर मुल्की और रसाइल व तालबात सर्विस के जरिए दरख्वास्तें बेच कर अपने काम कर सकते हैं। इसी सर्विस के जरिए दस्तावेजात भी मुंसलिक की जा सकती है और रसाइल और तालबात की सर्विस अबशर प्लेटफार्म पर मुहैया है। इन्होंने मजीद कहा कि अबशर प्लेटफार्म पर मौजूद रसाइल व तालबात की बदौलत किसी भी गैर मुल्की को महकमा पासपोर्ट के दफ्तर की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगी। मेजर जनरल सुलेमान अलही ने इत्मीनान दिलाया कि अगर मज़कूरा ज़मरों में शामिल किसी गैर मुल्की का काम अबशर या मुकीम के जरिए ना हो रहा हो तो इन्हें दफ्तर से रब्ता करना होगा। महकमा पासपोर्ट ने ऐसे अफराद के मामलात निपटाने के लिए स्पेशल वर्किंग टीमें तैनात कर दी है। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया से कुछ अहम खबरें आप सब गैर मुल्कियों के लिए जो हमने आपके साथ शेयर किए, और उम्मीद करता हूँ कि आखिरी की ये 2 खबरें आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आखिरी की जो 2 खबरें हमने आपके साथ शेयर की है वो बहुत ही अहम है, इसे आपको समझना ज़रूरी है। तो नहीं समझे तो दोबारा से ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।